الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاطف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف عاطف۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ کہ برکت رکھی ہے ہم نے جس کے اطراف میں، تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ الہی کے اندر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے کہ یا رب تعالیٰ ہمیں کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے محفوظ عطا فرما جو ہم پر ایک عذاب کی طرح مسلط کر دی گئی ہیں، کہ یا اللہ پاک ہمارے جو بھائی بھی اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں ان کو جلد از جلد صحت یاب عطا فرما، اور تمام مسلمان کو اس بیماری سے محفوظ عطا فرما، اور اس جیسی تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب معراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر ایمان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جو شخص معراج کے واقعہ پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوستو، قرآن حکیم میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور انہیں 7 آسمانوں کی سیر کے لیے بھیجا، اور قرآن حکیم میں اس بابرکت سفر کو معراج کا نام دیا گیا۔ 27 رجب کی رات جب حضرت جبرائیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پہلے آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ دوستوں، مسجد اقصیٰ سے آپ نے 7 آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ جب آپ سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا، اس لیے آگے جانے پر میں چل جاؤں گا۔ دوستو، آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کے موقع پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض کی گئی، جو تخفیف کے بعد 5 وقت کی رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ یہ نمازیں پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے، جن میں سے آپ نے دودھ پسند فرمایا، جس پر آپ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کی راہ اختیار کی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے شراب پسند یا قبول کر لی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی۔ دوران سفر آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے بھر رہے تھے۔ دوستو، رسول عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے زنا کاروں کو بھی دیکھا جو تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا اور بدبودار گوشت کھا رہے تھے، استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو ناجائز اولاد کو شوہر پر لاد دیتی تھیں۔ ان عورتوں کے سینے میں بڑے بڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعہ معراج کے پس منظر میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اخلاقی تعلیم دینی تھی جس پر آپ کو آئندہ ایک پاکیزہ معاشرہ اور فلاحی اسلامی مملکت تعمیر کرنا تھی۔ ایک مضبوط سیاسی اقتدار کے لیے ضابطاً اخلاق مرتب کرنا ضروری تھا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت و ضیافت سے نوازا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علامہ شہاب الدین محمودی علوسی بغدادی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سے مقام کعبہ قوسین تک پہنچنے میں آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 منزلیں طے فرمائیں، جن میں سے 7 منزلیں پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کی تھیں، اور 8ویں منزل پر آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ 9ویں منزل پر آپ مقام مصطفیٰ، جہاں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنی، اور 10ویں منزل پر آپ عرش اعظم پر اللہ کے روبرو ہوئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیت المقدس میں ایک عورت دن میں 4000 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرتی تھی۔ وہ رجب میں ادنا لباس زیب تن فرماتی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرے ساتھ میرا ادنا لباس دفن کر دینا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہوئی تو بیٹے نے بہترین کفن سے دفن کیا۔ اس کے بعد
اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کہہ رہی ہے، تجھ سے سخت ناراض ہوں کیونکہ تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا۔ بیٹے کو ماں کے الفاظ کا خیال آیا کہ اس نے ادنا لباس ہمراہ دفن کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ لباس لے کر قبرستان گیا۔ قبر کھودی تو اس میں ماں کی میت نہ تھی۔ اس نے آواز سنی کہ جس نے رجب میں ہماری عبادت کی، ہم اسے تنہا نہیں چھوڑتے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔